بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اگرچہ صحابہ کرام کی صفت، لیکن اس کے اندر وہ مومن بھی آتے ہیں جو کفار پر بھاری ہیں اور کفار کے لیے لوہا اور فولاد ہیں، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام غیرت مند امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو چونکہ آج کا ہمارا عنوان ہے سومنات کا مندر اور حضرت سید محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اگرچہ نیٹ پر بہت کچھ پڑا ہے، لیکن اس کے اندر کہانیاں بنائی گئیں جو کہ انگریز خبیث نے اور یہودی خبیث نے اور عیسائی خبیث نے اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کی گئیں۔ آج اس مختصر ٹائم کے اندر میں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مکمل سیرت تو آپ کی بعد میں پیش کریں گے، چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو سومنات کا مندر تھا، یہ کسی نے کہا جی آپ کو خواب کے اندر دکھایا گیا، کسی نے کس طرح کہا، کسی نے کس طرح کہا، لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک لڑکی مسلمان جرنیل کی بیٹی جو کہ پشاور کے علاقہ سے اغوا ہوئی اور سکھوں نے جا کر وہاں بیچی اور وہ سومنات کے مندر تک پہنچی۔ اس بچی کا نام نوشابہ تھا، اس کے والدین کے بھی انشاءاللہ میں تعارف کراؤں گا آگے چل کر۔ نوشابہ کے والد کریم نے خط لکھا حضرت محمود غزنوی کو کہ جناب سومنات کا مندر ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب شریف کے علاقہ کے اندر بتوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عرب سے بتوں کو نکال دیا ہے، تو کچھ ایسے حضرات تھے جو منات مندر کو وہاں سے اٹھا کر ساحلی علاقہ سمندر کا اور گجرات میں آ گئے انڈیا کے اندر، اور اس کو نصب کیا سمندر کے کنارے پر۔ تو سو جو لفظ ہے سومنات کا مندر، سو لفظ جو ہے یہ عزت کے لیے، یعنی بہت بڑا عزت والا۔ تو اب یہاں لڑکیاں جو ناچنے کے لیے رکھی جاتی تھی نا، کہ بتوں کے سامنے ناچیں گی، گائیں گی، ڈھول باجے تماشے، لہو و لعب ہوگا، تو ان کے اندر اس نوشابہ کو بھی رکھا گیا۔ ظاہری طور پر اس وقت کا جو راجہ تھا اس کی بیٹی بن کر رکھا گیا، لیکن اس کے اندر بہت سارے راز وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ تو اب مختصر بات کچھ اس طرح ہے کہ جب خط لکھا اس جرنل نے کہ میری بیٹی، میں مسلمانوں کا جرنل ہوں، میری بیٹی اغوا کی گئی اور اس وقت وہ فلاں جگہ ہے اور میں اس کے ساتھ والے جنگل میں ہوں، سارے حالات اس نے خواب کے اندر لکھے۔ محمود غزنوی آیا، اس نے آ کر ایک بیٹی کو چھڑوانے کے لیے سومنات کا مندر بھی فتح کیا، اور تقریباً 6 سے 7 لاکھ فوج جو تھی ان کی، ہندوؤں کی اور سکھوں کی، ان کو بھی تخت و تاراج کیا۔ تو ادھر ٹوٹل 30,000 تھے مسلمان غزنوی پاک کے ساتھ، اور ادھر 6 سے 7 لاکھ تک فوج تھی۔ تو جب ارادہ نیک ہو اور پختہ ارادہ ہو، اسلام کے بارے میں مخلص ہو اور پیغمبر اسلام کی تعظیم کرنے والا ارادہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مدد ضرور فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بھی یہاں ایک کمینہ تھا جو کہتا تھا کہ
ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، تو محمود غزنوی نے اتنا عرصہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ریاست مدینہ بہنوں کو اور ماؤں کو نچانے کے ساتھ نہیں بنتی، بلکہ ماؤں کو اور بہنوں کو کفار کے چنگل سے نکال کر اسلام کے اندر داخل کرنے میں جو ہے یہ بنتی ہے ریاست مدینہ۔ تو یہ ماؤں بہنوں کو نچا کر اپنے باپ کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مرزائی کتوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ ڈھونگ رچایا تھا ریاست مدینہ کا۔ ہاتھ کے اندر تسبیح، اور جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تو سر ننگا ہوتا، جب اپنے باپ سکھوں کے پاس جاتا تو سر پر کپڑا ہوتا۔ یہ بڑی عجیب سی سچویشن، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے ماننے والے سب کو ذلیل و خوار فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفر کا مکالا فرمائے۔ تو اب ایک بچی کو بچانے کے لیے محمود غزنوی پاک غزنی سے چلے افغانستان، اور ہندوستان کے اندر پہنچ کر انہوں نے بت کو جو ہے تخت و تاراج کر دیا۔ وہ آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں، ایک دو واقعات آپ کے عرض کر دیتے ہیں تاکہ دل کے اندر مزید آپ کی محبت پیدا ہو حضرت محمود غزنوی پاک کے۔ سلطان محمود غزنوی مسلمان حکمرانوں میں سے ایک قابل تعریف حکمران تھا، لیکن افسوس کہ ہمیں تو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ والا اس کو کوئی ملا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی رزلے سے رزلہ اور کمینے سے کمینہ ہی آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر بن خطاب جیسا غیرت مند اور مسلمان حکمران نصیب فرما دے تو دل کو ٹھنڈ پہنچے گی۔ اس کے دل میں اسلام کی محبت تو تھی ہی، وہ سچا عاشق رسول بھی تھا۔ اس کی زندگی کے کئی واقعات، ایاز نامی ایک مفلوق الحال شخص تھا، اس نے اپنا مصاحب بنا لیا، اپنے محل کے ایک حصے میں اس کو رہائش کی اجازت دے دے، اس کی شادی کا انتظام کیا۔ ایاز کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد، سلطان محمود غزنوی اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ اکثر سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اس سے کوئی کام ہوتا تو نام لے کر اسے پکارا کرتا۔ ایک روز جب ایاز بھی تھا، سلطان محمود غزنوی نے اسے بلانا چاہا تو بجائے محمد کے او ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ بڑا مشہور واقعہ۔ ایاز سوچنے لگا اس کے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے محمود غزنوی نے آج اسے پہلے سے مختلف انداز میں مخاطب کیا ہے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے اس نے دست بستہ عرض کیا، عالم پناہ، کیا غلام زادے کے منہ سے آج کوئی بات خلاف مزاج شہنشاہ نکلی ہے، مزاج شہنشاہ نکلی ہے۔ سلطان محمود کہنے لگا، ایاز ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ ایاز کہنے لگا، جہاں پناہ پہلے تو آپ اسے اس کے نام محمد سے پکارا کرتے تھے، آج آپ نے او ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا، اس سے میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کوئی بات شہنشاہ عالی وقار کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب جملہ سنیں اور ایمان تازہ کریں، اور ہمارے جو وزرائے ہیں ان کتوں کو بھی دیکھیں اور کتے کے بچوں کو بھی دیکھیں کہ ادھر بکواس کرتے ہیں، ادھر قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جی اگر حضور کی ختم نبوت کو نہ مانا جائے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، اور پھر بکواس کی جاتی ہے کہ غیر مسلم قرار دینا اور اقلیت قرار دینا مرزائیوں کو، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ بھی کتے کے پتر ہیں، خدا ان کو ذلیل کرے، اور یہ بھی بادشاہ تھا۔ حقیقت میں ہمارے بادشاہ یہی ہیں، ہمارے سر کے تاج اور ہمارے دل کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا چین اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ لوگ ہیں۔ اب سلطان کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، تم دل سے وہم دور کر دو، بات اصل در یہ تھی کہ تمہارے بیٹے کو اس کے نام سے پکارا کرتا تھا، باوضو ہوا کرتا تھا، جب میں نام لے کر محمد پکارا کرتا تھا۔ جس وقت میں نے او ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا، باوضو نہیں تھا، میں نے اس عظیم ہستی حبیب خالق کائنات کا نام کبھی بغیر وضو گوارا ہی نہیں کیا کہ ان کا نام مبارک میں لوں۔
بغیر وضو کے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک بڑا سالار فوجی نشے کے ترنگ میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا بازار سے گزر رہا تھا کہ شہر کے کوتوال کی نظر اس پر جا پڑی۔ مرتبے میں سالار فوج کوتوال سے بہت اونچا تھا، لیکن شہر کے امن و امان کی بحالی اور اخلاقی اقدار کی دیکھ بھال چونکہ کوتوال کے فرائض میں شامل تھی، اس لیے کوتوال نے سالار کو پکڑ لیا اور اس کی پیٹھ پر کوڑوں کی بارش برسا دی۔ سالار کا نشہ اتر گیا اور اس نے کوتوال کے ہاتھوں پٹنا محسوس کر لیا، لیکن صدائے احتجاج بلند نہ کی۔ جب کوتوال نے سالار کو چھوڑا تو وہ خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ سلطان محمود باخبر حکمران تھا، اسے اس واقعہ کی خبر ملی۔ اگلے روز وہ دربار میں اپنے جرنیل کا منتظر تھا، لیکن وہ شرمندگی کی وجہ سے حاضر ہوا۔ سلطان محمود نے اسے گھر سے بلوایا اور دربار عام میں اسے کی پشت ننگی کر کے کوڑوں کے نشانات دے کر محظوظ ہوا۔ کوتوال کی تعریف کی اور جرنیل کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے توقع ہے کہ آئندہ تم تعلیمات اسلامی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ یہ نہیں کہ ایک گاڑی ڈبو کو دے دو، ایک گاڑی شید ٹلی کو دے دو اور ایک شباز گل کو دے دو۔ جتنے بھی کمینے اور بغیرت قسم کے بندے ہیں ان کو ایک ایک گاڑی دو دو، جو جتنا بڑا بغیرت ہو اس کو اتنی بڑی گاڑی دے دو۔ یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو بھی اسلام کے خلاف تھا اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے۔ مختصر اب ایک بات اور عرض کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ بادشاہ تھے حضرت سلطان محمود غزنوی، بس دل آنے کی ڈھنگ بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو ایاز کی اس حالت میں ملا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے، بھوک سے نڈھال۔ سلطان کی نظر اس پر پڑی تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلطان کی مردم شناس نظروں نے بھوک سے نڈھال اس شخص کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا۔ اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو محل میں پہنچا دیا جائے۔ سلطان نے ایاز کو اپنے محل میں رہائش کی جگہ دی، اس کے لیے طرح طرح کے خوبصورت لباس تیار کرائے۔ ایاز کو جب سازگار ماحول میسر آئے تو اس کا رنگ اور روپ خوب نکھرا۔ وہ اکثر و بیشتر بادشاہ کے حضور حاضر رہتا۔ محمود غزنوی کی عنایات میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد محل کے خدام نے سلطان محمود غزنوی کو شکایت کی کہ ایاز دن میں ایک مرتبہ ضرور اپنی رہائش گاہ پر جا کر ایک صندوق کھولتا ہے اور اس میں موجود کسی چیز کا جائزہ لیتا ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اس نے صندوق میں زر و جواہرات جمع کر رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش کرتا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کی ظاہری قناعت اور بے فکری دیکھ کر اس بات پر یقین نہ آیا کہ ایاز نے کوئی ایسا خزانہ جمع کر رکھا ہوگا۔ بہرحال خدام کے بار بار تذکرہ کرنے سے سلطان کے تجسس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آخر ایک روز اس نے ایاز سے پوچھ لیا، ایاز تمہارا کیا حال ہے؟ ایاز، سلطان ذی وقار آپ کی عنایات خسروانہ سے غلام بے حد و خوش و خرم ہے اور شہنشاہ کی درازی عمر کی ہر وقت دعائیں کرتا ہے۔ سلطان ایاز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ایاز آج ماں بدولت تمہاری رہائش کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ معظم اس نکارہ غلام کی اس قدر عزت افزائی۔ سلطان کہنے لگا، ہاں تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان محمود غزنوی خدام کے ساتھ محل کے اس حصے میں جا پہنچا جو ایاز کو رہائش کے لیے عطا کیا تھا۔ وہاں سامان عیش و نشاط کا نام و نشان نہ تھا، البتہ ایک کمرہ میں ایک صندوق برآمد ہوا جو مقفل تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ حاسد خوش ہو گئے، ان کا خیال تھا کہ اس صندوق میں ایاز نے ہیرے جواہرات چھپا رکھے ہیں، جمع کر رکھے ہیں۔ وہ خوشی سے بغلیں بجانے لگے اور کہنے لگے، سلطان معظم یہی وہ صندوق ہے جس کو ایاز ہر روز کھول کر دیکھتا ہے اور پھر مقفل کر دیتا ہے، یعنی تالا لگا دیتا ہے۔ سلطان ملائمت سے، ایاز اس صندوق میں کیا ہے؟ سر جھکاتے ہوئے ایاز کہنے لگا، سلطان ذی وقار اس صندوق میں اس سے آگے ایاز کچھ نہیں بول پاتا۔ خدام میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایاز عالم پریشانی میں کبھی سلطان کی طرف اور کبھی خدام کی طرف نظر اٹھاتا۔ سلطان کہنے لگا، ایاز اس کا تالا کھولو۔
ایاز بے حس و حرکت کھڑا رہ جاتا ہے، لیکن بادشاہ کے دوبارہ حکم پر وہ صندوق کو کھول دیتا ہے اور پیچھے ہٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی عالم تجسس میں خود آگے بڑھ کر صندوق کا ڈھکن اٹھاتا ہے۔ حاسد جو صندوق میں آنکھیں چکا چون کر دینے والے جواہرات کے برآمد ہونے کے منتظر تھے، ایک پھٹا پرانا لباس دے کر دنگ رہ گئے۔ اس صندوق میں سے پرانا لباس برآمد ہوا تھا، وہ یہ لباس تھا جو ایاز پہن کر محل میں داخل ہوا تھا۔ اس لباس کو دیکھ کر خدام باہر ندامت میں گر گئے۔ سلطان محمود باہر تفکرات میں غوطہ زن ہوا اور ایاز کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے جھلملانے لگے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل میں وزیر ایسا ہونا چاہیے اور بادشاہ بھی ایسا ہونا چاہیے، لیکن شاید کہ کب ہمیں ایسا وزیر اور ایسا بادشاہ نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی نالین کا صدقہ ہمیں بھی ایسا حکمران اور ایسا وزیر نصیب فرما دے۔ انتہائی نرمی سے ایاز کی یہ کیا ہے؟ سلطان علی شان ایک پھٹا پرانا لباس ہے، ہم حیران ہیں اس پھٹے پرانے لباس کی اس درجہ حفاظت اور نگہداشت۔ سلطان نے کہا، عالم پناہ یہ وہ لباس ہے جو یہ غلام پہن کر دربار عالیہ میں حاضر ہوا تھا۔ پھر سلطان معظم نے اس نکارہ غلام کو لباس فاخرہ عطا فرما دیا۔ میں نے یہ لباس فاخرہ پہن لینے کے باوجود اس نکارہ لباس کو اس لیے احتیاط سے رکھ لیا کہ اگر کبھی یہ غلام آقا کی نظر سے گر جائے اور اسے لباس فاخرہ اتارنا پڑے تو اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی تو لباس ہونا چاہیے نا۔ ایاز تم میرے تصور سے کہیں زیادہ بلند ہو، بادشاہ کہنے لگا۔ مجھے اپنے مرتبہ کی قسم کبھی ایسا وقت نہیں آنے دوں گا کہ تمہیں یہ لباس فاخرہ اتار کر وہ سیدھا لباس دوبارہ پہننا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا یہ آپ کا لطف و کرم ہے، احسان عظیم ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ ایاز ایک بات ابھی ہمارے دل میں کھٹک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہر روز صندوق کھول کر اس لباس کو کیوں دیکھتے ہو؟ عالم پناہ، آپ کا غلام لباس فاخرہ پہن لینے کے باوجود اپنی اوقات کو نہیں بھولا۔ اس کی وجہ یہ لباس ہی ہے، کیونکہ آپ کا غلام ہر روز اس لباس کو دیکھ کر اپنے نفس کو یوں مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تمہاری حقیقت اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے ولی نعمت سلطان معظم کی شفقت اور الطاف خسروانہ ہے کہ آج اس لباس فاخرہ کو زیب تن کیے ہوئے ہے، ورنہ تمہاری حقیقت یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا چند ایک چیزیں۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک بہت قیمتی پیالہ تھا۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے کو سلطان محمود غزنوی کے، الحمدللہ ہمیں سیرت بھی یاد ہے، ہمیں سلطان محمود غزنوی پاک بھی یاد ہیں، حضرت محمد بن قاسم بھی یاد ہیں، حضرت نور الدین زنگی بھی یاد ہے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے ہیرو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یاد ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ میں اپنے ہیرو کا ذکر کروں جو ہمارے ہیرو تھے حقیقت میں۔ ایک قیمتی پیالہ تھا، اس کی نفاست بے مثال تھی۔ سلطان محمود اسے بہت پسند کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، اس نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جاؤ یہ پیالہ لے جاؤ اور توڑ دو۔ غلام پریشان ہو گیا اور بادشاہ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا اور قیمتی پیالہ بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ کچھ دور جا کر پیالہ صحیح سلامت لے کر واپس آ گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی غلاموں کو حکم دیا، لیکن سب کا رد عمل ایک جیسا تھا۔ آخر اس نے پیالہ ایاز کو دیا۔ ایاز نے کچھ دور جا کر پیالہ توڑ دیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ آقا آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ سلطان نے پوچھا، ایاز یہ بتاؤ جس پیالہ کو توڑنے کی کسی غلام کو ہمت نہ ہوئی، تم نے کس طرح آسانی سے اسے توڑ دیا؟ ایاز سر جھکا کر کہنے لگا، عالم پناہ آپ کا فرمان میرے لیے ہر چیز سے قیمتی ہے، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حکم دیجئے ابھی اپنی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ فرمان شاہی کے مقابلہ میں ایک پیالہ کا کیا مقام ہے؟ سلطان میری گردن بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اگر آپ حکم فرمائے تو میں گردن اپنی پیش کر دوں۔
سلطان محمود غزنوی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ اس طرح کے غلام ہوتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات عرض کرتا جاؤں اور پھر ہم اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سلطان نے جس وقت جا کر حملہ کیا، ایک حملہ کیا، دو کیے، 16 حملے کر لیے۔ 16 حملے کے بعد بت خانہ جو تھا سومناتھ کا مندر، وہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ روزانہ نئی فوج آ جاتی تھی، پھر نئی فوج، پھر نئی فوج، تو نام تک نہیں ہو رہا تھا فتح ہونے کا۔ تو حضرت محمود غزنوی نے چہرہ ڈھانپ کر مجلس اٹینڈ کی، کس کی؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ جا کر چھپ کر بیٹھ کے ان کے مریدوں کے اندر، اندھیرا تھا، لیکن اگر یہ مرد کلندر تھے تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی تو مرد کلندر تھے نا۔ جا کر چھپ کر بیٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی پاک نے کہا کہ سلطان محمود چھپ کر نہ بیٹھو، ادھر آ کر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ عرض کیا سرکار 16 حملے کر چکا ہوں ہندوستان کے سومناتھ مندر پر، لیکن فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ مبارک دیا، فرمایا جاؤ یہ پہن کر لڑو اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ جب انہوں نے وہ جبہ پہن کر صبح جا کر حملہ کیا، سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا، کفار کا تخت و تراج سب ختم ہو گیا، اور وہ جو بچی کا نام میں نے بتایا نوشابہ، اس کو آزاد کرا لیا۔ آزاد کرانے کے بعد جس وقت اس بت کو توڑنے کے لیے بڑھے نا آگے، تو جو اس کا مین پجاری تھا وہ کہنے لگا جی میں آگے ہو کر کھڑا ہو گیا کہ میں اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچانے دوں گا، میں جان تو دے دوں گا لیکن اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ کسی کو حکم دیتے، خود پیرانہ سالی کے باوجود اپنی تلوار کا ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے ہو کر وہ زمین پر گر پڑا جو اس کا پجاری تھا۔ انہوں نے حالانکہ پیشکش کی، مسلمانوں کو سمجھا کر بھیجا کہ جاؤ سلطان کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ ہم اتنے ہیرے دیتے ہیں، اتنے جواہرات دیتے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور مسلمان جو تنگ دست ہیں ان کی خدمت ہو جائے گی۔ یہ جو ہمیں آج کل خواب دکھاتے ہیں نا کہ حقوق انسانیت، یہ سب سے خبیث ترین اور بغیرت ترین لوگ ہیں جو حقوق انسانیت کے خواب دکھاتے ہیں۔ حقوق انسانیت ان کو کشمیر میں نظر نہیں آتا، لیبیا کے اندر، چیچنیا کے اندر نظر نہیں آتا، جہاں کئی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بیت المقدس شریف میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ادھر ان کمینوں کو نظر نہیں آتا، خبیث کے بچوں کو، ظالم کو۔ تو یہ سب سے بڑی پلاننگ یہودی کی ہے، اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کر بات کی کہ سرکار اتنے ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم بت کو نہ توڑے، اتنے ہیرے جواہرات مل جائیں گے۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے بولا، کمال کر دیا آپ کے جملے کی۔ 2 جملے زندگی میں ہمارے سینے پر اور ہمارے دل پر لکھے ہونے چاہیے۔ ایک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا نام سلطان فتح علی خان تھا، انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، جس وقت ان کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت محمود غزنوی پاک نے، انہوں نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن اپنے رب سے بت فروش بن کر نہیں ملنا چاہتا، بلکہ بت شکن بن کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ نے ایسا زوردار وار کیا اس بت کے کندھے پر، جب اس کا سر اتر گیا تو جو انہوں نے کہے تھے اس سے 100 گنا ہیرے اور جواہرات زیادہ نکلے، آپ کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں کو فرمایا اس کو اٹھا لو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دو۔ جب توکل اور محبت، عقیدت، تعظیم، تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف سومناتھ کے مندر کا،
اور میرے سر کے تاج اور میرے دل کی دھڑکن حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند فرما دیا اور بتا دیا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بھی کافروں کے گھر یا کافروں کے چنگل میں یا کافروں کے قبضے میں اچھی نہیں لگتی۔ یہ بڑا کمینہ تھا، یہ ساری عورتوں کو کافروں کے قبضے میں دینا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا کرے فوج کا، افواج پاکستان کا، کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس کے چنگل سے نجات دلوائی، اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ افواج پاکستان اس طرح کے ہر آنے والے لعین اور خبیث سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سیاست میں حصہ لیتی ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ سب فوج ہی کی ذمہ داری ہے کہ فوج ہی پاکستان کو چلائے اور اس کے امن و امان کا خیال رکھے اور اس کی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوج کو سلامت رکھے، اور جو میرے پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ ان سب کو بھلائی نصیب فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور جو میرے ملک کے بارے میں 2 نمبری ذہن رکھتے ہیں اور میرے ملک کے بارے میں گھٹیا ذہن رکھتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار فرمائے اور مسلمان پاکستان کا بول بالا فرمائے، اور اس کو ختم کرنے والوں کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کا صدقہ